بانی کی بہن فیملی اور پارٹی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. پریس کانفرنسز بیانات دیے گئے. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی. سیکیورٹی انتظامات میں رکھنا ڈالا گیا. اس لیے بانی کو پمز لے جایا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سیاست کر کے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. اس سے گریز کریں. انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا. بانی کے علاج معالجے کے وقت ان کی بہن بھی موجود تھیں. تحریک انصاف نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکریٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف کارروائی کی استدعا. درخواست میں آئی جی جیل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. حکومت اور اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں نظام نہیں چل رہا یا ناکام ہو گیا ہے. اگر نظام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے آئین نہیں چل رہا. آئین کے اندر جو طریقہ کار درج ہے اس کے مطابق ہم چلے نہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قاہرہ کہتے ہیں جہاں اصل مسائل ہیں اس طرف ہم نہیں جا رہے. صوبوں کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خودارہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہونے دیں. بانی کو اسپتال منتقل کریں. عدالتی حکم کے مطابق سہولت فراہم کریں. اگر ایسا ہوا تو ملک کے لیے سب سے بہتر ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے کہا درخواست گزشتہ روز جمع ہو بھی جاتی تو بدھ سے پہلے نہیں لگنی تھی. امید ہے درخواست اگلے ہفتے کسی دن لگ جائے گی. وزارت اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور پارٹی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. بانی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے رابطے سے محروم رکھنے کے الزامات بھی مسترد کر دیے. وزارت اطلاعات کا امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو تحریری جواب. بتایا جیل اور طبی ریکارڈ الزامات کی تائید نہیں کرتے. 2023 کے بعد سے بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ، وکلا، ڈاکٹرز، سیاسی نمائندگان اور دیگر افراد نے 900 سے زائد ملاقاتیں کی. اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقات کی اجازت ہے. بیٹے سے آخری ریکارڈ شدہ ٹیلی فونک گفتگو 21 مارچ کو ہوئی تھی. متعلقہ مواد، ٹی وی کی سہولت، گھر کا پکا ہوا کھانا اور ورزش کا سامان فراہم کیا جاتا ہے. ڈاکٹر باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں. بانی کی جیل میں ملاقاتوں اور رابطے کی سہولت کو سیاسی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر اعظم نے پیمز اسپتال میں سی ٹی اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لے لیا. حقائق کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی. کہا کمیٹی معاملے کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین اور رپورٹ پیش کرے. 2022 سے پیمز میں کیے گئے اینجیوگرام کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی. کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. صوبوں کا فیصلہ عوام کی مرضی سے ہوگا اور عوام کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ عوامی نمائندگان فیصلہ کریں گے. ایسے فیصلے سڑکوں پر نہیں کیے جا سکتے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں نئے صوبے کی 7 قراردادیں مسترد ہو چکی ہیں. کراچی کو ایم کیو ایم کی کرپشن اور گھپلوں نے برباد کیا. یہاں پارکوں کو شادی ہالز میں تبدیل کیا گیا. لندن سے بڑا دہشت گرد ہڑتال کی کال دیتا تو گولیاں چلنا شروع ہو جاتی. کراچی میں خوف کا عالم تھا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شہر سے خوف کو ختم کیا. سے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے. 43% ہونے کے باوجود ہم زیادہ کرنے والے کو تبدیل نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کراچی میں خطاب. ایک اور تقریب سے خطاب میں کہا سندھ دھرتی ماں کی طرح ہے. اس کو تقسیم نہیں کر رہے. اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر رہے ہیں. مزاحمت وہ کر رہا ہے جس کے پاس 62,000 ارب روپے آئے ہیں. جن وزراء کے ٹینکر چل رہے ہیں ان کے ذمے پانی کی فراہمی ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنی وزارت تو دیکھیں. صوبائی محکمے پر قابض ہو کر اختیارات کی منتقلی کی باتیں مذاق ہیں.
पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बतौर बड़ा भाई सूबों की रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने लोगों को काम करना, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया है। वजीर आला मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का 100% मुफ्त होगा। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। हुकूमत को अब अपनी ढिटाई को खत्म करना होगा। लेवी को खत्म करके पेट्रोल सस्ता करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से दाल समेत सब्जियों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। हुक्मरानों को परवाह नहीं। लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए। कानून साजी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का मौसर निजाम बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया में हुकूमती इक़दामात और कवानीन का हवाला दिया गया। अमरीकी सदर का आबना हुर्मुज के बाद ईरान के कुछ जमीनी इलाकों पर भी कंट्रोल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका न सिर्फ आबना हुर्मुज बल्कि कुछ खुश्की के इलाकों पर भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ईरान को शदीद मुआशी और फौजी मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया। पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम करती है। MOU का मकसद शिकस्त नहीं, जंग का खात्मा था। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका की नई पाबंदियां वही पुरानी कहानी है। ये इक़दामात भी पहले की तरह नाकाम होंगे। अमरीका ने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मफादात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। मकामी सतह पर तश्कील पाने वाला और खुद मुख्तार निजाम ही दर हकीकत अमन सलामती फराहम करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमें पड़ोसी ममालिक की जानिब से खत्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से कई पैगामात मिले हैं। अमरीका ने इत्तेहादियों की सलामती को खतरे में डाल दिया। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और 756 जख्मी हो चुके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन की जारी डाटा से जंग बढ़ते अखराजात भी जाहिर होते हैं। जख्मियों में बरी फौज के 580 एहलकार, बहरिया के 86, फजाइया के 64 और 19 मेरियंस शामिल हैं। आबने हुर्मुज में सिक्योरिटी सूरत हाल बदस्तूर संगीन। जहाजों की आमदोरफ्त 4% रह गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक आबने हुर्मुज में 857 बहरी सफर रिकॉर्ड हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में आबने हुर्मुज से सिर्फ 21 जहाज गुजरे। नेटो ममालिक ने आबने हुर्मुज को खुलवाने के लिए नए इत्तेहाद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तर्जुमान नेटो कहते हैं, फ्रांस और बरतानिया 12 ममालिक पर मुश्तमिल ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी मदद से आबने हुर्मुज में बहरी जहाजों की आजादाना नक्लो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल महंगा होने पर हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी कम करनी चाहिए थी। हुकूमत ने कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोल पर टैक्स भी दुगना कर दिया। पेट्रोल पर टैक्स में इजाफा जुल्म और मईशत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। साबिक वजीर खजाना असद उमर की यावा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, गुज़श्ता साल हुकूमत ने लेवी की मद में 1600 अरब रुपए जमा किए। तनख्वाहदार तबके ने 600 अरब रुपए से जायद का टैक्स दिया, जबकि जागीरदारों और वडेरों से गुज़श्ता साल 10 अरब टैक्स भी नहीं दिया गया। पिछले 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन सालों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासों का सफर शुरू हो गया। वर्चुअल एसेट सर्विसेज रेगुलेशंस मुतारिफ करा दिए। वजीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बलाल बिन साकिब कहते हैं, अब पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में वर्चुअल एसेट सर्विसेज फराहम कर सकती हैं। पहले से फाल कंपनियां 5 सितंबर तक अपना इंदराज करवा लें।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ ملتان کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کا پورا پوٹینشیل موجود ہے۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ سمیت دیگر تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے پروجیکٹ شروع کیے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے پر قابض ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی، عوام کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکیں بنانے کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، کچھ نہیں ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ فیصلہ سازی ہے۔ فیصلہ سازی درست ہوگی تو مسائل بھی حل ہوں گے۔ ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پچیس ستمبر کو کسان اتحاد کا اسلام آباد اور راولپنڈی میں ملین مارچ ہوگا۔ کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین باٹ کا کہنا ہے حکومت نے گندم کا قومی ذخیرہ بھی ختم کر دیا۔ پاسکو کے مراکز میں اربوں روپے کی گندم خراب ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا۔ گندم اور گنے کے بحران پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ موجودہ حکومتی پالیسی مزید 2.5 سال جاری رہی تو کسان تباہ ہو جائے گا۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دے دیا۔ مضمون میں لکھا معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کو نئی علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں سفارتی وژن کی علامت ہے۔ سعودی پاکستانی گہرے دفاعی تعلقات بھارت کی علاقائی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ شام میں ترکی اور اسرائیل کے جنگی طیارے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ شام کی الظہور بیس پر حملے سے پہلے صورتحال کشیدہ ہوئی۔ ترکی میں تعینات امریکی سفیر ٹام براک نے انٹرویو میں بتایا اسرائیل کو انٹیلیجنس موصول ہوئی، ترکی اپنے طیاروں کو شامی فضائی اڈے کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے اسے چیک کیا اور یہ غلط ثابت ہوا۔ اسرائیل نے اطلاع دیے بغیر الظہور بیس کے رن وے پر حملہ کیا۔ ترکی نے بھی اپنے جیٹس کو الرٹ کر دیا، جس کے بعد صورتحال خطرناک ہوئی۔ امریکہ نے کینیڈا سے درآمد شدہ بعض اشیاء پر 50% ٹیرف نافذ کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کرنے کا اعلان۔ ایکس پر لکھا امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت کینیڈین عوام کے لیے مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ امریکہ 50% ٹیرف عائد کرے گا تو کینیڈا بھی اتنا ہی ٹیرف عائد کرے گا۔ بھارتی ریاست راجستھان میں انتہا پسند بی جے پی کے گنڈوں کا کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنان پر بہیمانہ تشدد، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ سی جے پی کے ابھیجیت دبکے نے تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا بی جے پی کے گنڈے ہمارے رضاکاروں کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ راجستھان پولیس کس طرح حملے کی اجازت دے سکتی ہے؟